چونکہ یہ بیان ہمارے جو ملک کے وزیر داخلہ ہیں انہوں نے دیا، سید محسن نقوی صاحب نے، خود بھی وہ سید گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، تو میں تھوڑا سا ان کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ جن لوگوں کو آپ نے یہاں سے اٹھایا جو کالونی میں رہائش پذیر تھے، آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں کہ ان کے پاس واقعی کاغذات نہیں تھے، لیکن شاید آپ کو تاریخ کے دریچوں کو کھولنا پڑے گا اور جا کے دیکھنا پڑے گا کہ یہ مخلوق خدا آئی کہاں سے تھی، یہ خود آئی تھی یا لائی گئی تھی۔ تو میں ان کو گوش گزار کروں، اگر انہوں نے تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا تو ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ جب یہ اسلام آباد دارالخلافہ بننے جا رہا تھا تو اس دارالخلافہ کو بنانے کے لیے مستری اور مزدوروں کی ضرورت تھی، لیبر فورس کی ضرورت تھی۔ تو ایسے میں اس لیبر کالونی کو آباد کیا گیا، پھر یہ لوگ یہیں رہائش پذیر ہو گئے، پھر بعد سلسلہ چلتا رہا، لوگ وہاں پر آباد ہوتے رہے، اور یہ سب حکومت کی ناک کے چھتری کے نیچے ہوتا رہا۔ تو اگر اتنا غیر قانونی عمل تھا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ سن 1965 سے لے کر اب تک جتنے بھی عہد گزرے ہیں ان تمام عہد کے لوگوں کو، خواہ وہ سرکاری ملازمین تھے یا حکومتی عہدیدار تھے، ان سب کو مورد الزام ٹھہرانا چاہیے اور ان کو سزائیں بھی ہونی چاہیے کہ آپ کی ناک کے تلے ہوتا رہا اور آپ سوئے رہے۔ اتنا بڑا ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ اس کے بعد ایک زلزلہ کا معاملہ آیا۔ جب زلزلہ آیا سن 2005 میں تو اس وقت زلزلہ متاثرین کو بھی یہاں پر آباد کیا گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پیمنٹس کچھ لوگوں کو ہوئی، کچھ کو گھر ملے، کچھ کو کیا معاملات ہوئے، لیکن سب کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ تو اگر آپ ان لوگوں سے کاغذ مانگیں گے تو یہ کاغذ تو نہیں پروڈیوس کر سکیں گے، لیکن یہ جان لیں کہ اسلام آباد کو بنانے میں ان لوگوں کا ہاتھ تھا۔ تو میرے خیال سے ایک بڑی زیادتی کی بات ہے کہ جب اپنا مطلب پڑے تو آپ مخلوق خدا کو اپنے ملک کے کونوں کونوں سے اٹھا کر یہاں پر لائیں، اپنا کام نکلوائیں، اور جب آپ کا کام نکل گیا، اب یہ لوگ آپ کے کام کے نہیں رہے، تو آپ ٹیشو پیپر والی مثال استعمال کیا اور ان کو اٹھا کے اب باہر پھینک دیا۔ اٹھا کر باہر پھینکنے والی بات ہے۔ جو ان کے پاس تھا انہوں نے یہاں پر لگا دیا، اور اب وہ بالکل خالی ہاتھوں کے ساتھ یہاں سے گئے۔ دوسری چیز، یہ متاثرین کے علاوہ یہ جو کچی آبادی کے لوگ تھے کالونی والے، یہ تو وہ لوگ تھے جو متاثرین میں نہیں آتے تھے، لا کر آباد کیے گئے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ متاثرین کے زمرے میں آتے ہیں۔ تو میں وزیر داخلہ صاحب سے عرض کروں گا کہ آپ ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھیں، یہ جو متاثرین ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جب پاکستان کے بھی کاغذ نہیں بنے تھے، پاکستان کے بھی کاغذ نہیں بنے تھے، پاکستان دنیا کے نقشے پر نمودار نہیں ہوا تھا، تو یہ متاثرین پھر بھی یہاں پر آباد تھے۔ یہ بستی حضرت بر امام سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے آباد کی۔ یہ چور پور تھا، آپ نے اس کو نور پور اپنے نور سے بنایا، اور آپ ہی کے صدقے، آپ ہی کی مرہون منت یا بستی آباد ہوئی۔ جو بستی ایک اللہ کے ولی نے آباد کی، آپ اس سے کاغذ مانگتے ہیں؟ اب آپ بتائیں، کاغذ پاکستان بننے سے پہلے کے کاغذ کون دیتا؟ متاثرین میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو 300 سال سے اس علاقے میں آباد ہیں۔ 300 سال کا مطلب ہے کہ جب انگریز بھی برصغیر میں نہیں آیا تھا تو اس وقت بھی ان لوگوں کے آباء و اجداد یہاں پر موجود تھے۔ تو اب انگریز سے پہلے کیا یہ منگولوں کے پاس جائیں، مغل بادشاہ کے پاس جاتے؟ کیا اس زمانے میں یہ رجسٹریاں انتقال وغیرہ تھے، یہ معاملات ہوتے تھے، زمین کی ڈیمارکیشن ہوتی تھی؟ اس طرح نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ کہاں سے آپ کو کاغذ پروڈیوس کریں گے؟ یہ متاثرین وہ لوگ ہیں کہ جب آپ کا دارالخلافہ بن رہا تھا تو آپ نے منت سماجت کی ان سے کہ تمہاری زمینیں ہمیں دارالخلافہ چاہیے، ہم نے یہاں پر بنانا ہے، کراچی سے شفٹ کرنا ہے، اسلام آباد کو بنا رہے ہیں، تو اپنی زمینیں دے دو۔ یہ ان لوگوں کا احسان ہے حکومت کے اوپر، اس پاکستان کے اوپر ان متاثرین کا احسان ہے کہ انہوں نے اپنی زمین جائیداد دی، خوشی سے نہیں دی۔ خوشی سے کون اپنا گھر بار دیتا ہے، کون اپنی زمینیں دیتا ہے؟ باوجہ مجبوری دی گئی۔ کچھ لوگوں نے تو کہا کہ چلیں حکومت آ رہی ہے، ہمارا ملک ہے، دے دیتے ہیں۔ کچھ کو اسی طریقے سے زبردستی ان سے لی گئی۔
کہ چونکہ دارالخلافہ بن رہا ہے آپ نے دینی ہی دینی ہے. 5 سے 7 روپے کنال کے حساب سے زمین بکی ہے وزیر داخلہ صاحب. تو 7 روپے کنال کے حساب سے آپ نے پیمنٹ دے کے ماضی کی حکومتوں نے لوگوں سے زمینیں لیں. ہم آپ سے کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اس وقت ضرورت تھی دارالخلافے کے لیے جگہ تو آپ نے لے لی، بہت اچھی بات. آج ہمیں ضرورت ہے، آج یہاں کے لوگوں کو ضرورت ہے، ہم لوگوں سے پیمنٹ لے لیں. جیسے آپ نے ہمیں 7 روپے کے حساب سے ہم سے لی، ہم یہ نہیں کہتے آپ ہمیں 1700 روپے کے حساب سے کنال دے دیں. نہیں، ہم کہتے ہیں کہ ایک جائز ریٹ مقرر کیا جائے، 4 اچھے لوگوں کی موجودگی میں ریٹ کا تعین ہو، تو اس حساب سے ہمیں جگہ واپس کر دی جائے. اگر آپ وہ بھی نہیں کرتے تو پھر آپ کیسے ہم سے کاغذ دریافت کر سکتے ہیں؟ کیسے کاغذ مانگ سکتے ہیں؟ ہم کہاں سے آپ کو کاغذ لا کے دیں گے؟ یا جس دور میں آپ نے متاثرین سے جگہیں لی تو کیا آپ نے ان سے کاغذ مانگے تھے کہ یار تمہارے کاغذ کہاں پر ہیں؟ یہ تو کھلی زمین تھی، یہ اسی طریقے سے آپ نے رقبے اٹھائے لوگوں سے. آج کاغذوں کی ڈیمانڈ کرنا یہ تو ایک عجب سی بات ہے، منطق سے بالاتر ہے. امی نیوز ہر پل آپ کے ساتھ.